بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محبوب علی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، ایک دور ایسا تھا کہ پوری دنیا میں اخبارات کو انتہائی عروج حاصل تھا اور لوگ خبروں کے اپڈیٹس کے لیے اخبارات دیکھا کرتے تھے۔ ایسے دور کے بعد ریڈیو کا وقت پہنچا اور پھر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نیا دور ہے اور پھر لوگوں نے ریڈیو دیکھنا شروع کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ ریڈیو کا زمانہ بھی ختم ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد ٹیلی ویژن کی دنیا آ گئی۔ لیکن آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا لوگ کیوں دیکھتے ہیں اور اس کی فوائد کیا ہے، یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن آج بنیادی طور پر ہم آپ کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں جو صورتحال ہے اس پر جس طریقے سے اس پوری واقعے پر سوشل میڈیا رپورٹ کر رہی ہے، لیکن ہمارے ریگولر میڈیا اس پر خاموش ہے۔ اب پاکستان کی اس وقت جتنی بھی نیوز میڈیا چینل ہے، جن کی تعداد اس وقت 50 سے زیادہ ہے، کسی بھی چینلز پر آپ بنو واقعے کی رپورٹ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ نہ ہماری جو ریگولر میڈیا ہے، پرائیویٹ میڈیا چینلز ہے، ان کی ویب سائٹ پر یہ معلومات آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن یہ معلومات آپ کو مل سکتی ہے اس وقت ایکس پر، فیس بک پر اور سوشل میڈیا کی دیگر اکاؤنٹس پر۔ اس وقت ناظرین، اگر ہم بنو کی صورتحال کی بات کریں تو بنو میں صورتحال انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ وہاں پر لاکھوں لوگ وہ بنو کینٹ کے سامنے جمع ہو چکے ہیں اور یہ لوگ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپریشن کے بھی خلاف ہے اور یہ لوگ دہشت گردی کے بھی خلاف ہے۔ پاسون نامی تنظیم کے کال پر یہ جو مظاہرہ پلان کیا گیا ہے تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں مزید آپریشن سے تنگ آ چکے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے مظاہرہ کیا، لوگوں نے نعرے لگائے تو اس دوران ان لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور آخر اطلاعات تک اس واقعے میں کئی افراد وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ صورتحال وہ انتہائی نازک ہے اور مزید صورتحال وہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ بنو کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ہر شہری کا بنیادی حق یہ ہے، بنیادی رائٹ یہ ہے کہ وہ امن کے لیے آواز اٹھائے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق شہریوں کو امن فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے شہری، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے شہری چاہے وہ ہمارے جنوبی اضلاع ہو، چاہے وہ وزیرستان ہو، وہ ملاکنڈ اور سوات کے لوگ ہو، یہ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مزید بدامنی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے یہاں پر بار بار حالات خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے، املاک کو نقصان پہنچتا ہے، یہاں کا کاروبار وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو امن فراہم نہیں کیا جاتا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ آج بنو میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور اس سے پہلے آپ نے ایسی صورتحال سوات میں بھی دیکھی تھی کہ جب یہاں پہ نوجوانوں کی تنظیم پاسون کی کال پر سوات کے سب سے بڑے شہر منگورا اور سوات کی دیگر تحصیلوں جس میں کبل، خواجہ خیلہ، مٹا، چارباغ اور دیگر علاقوں کے لوگ شامل تھے، تو یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، سڑکوں کو بلاک کیا تھا اور یہ لوگ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں، ہم مزید دہشت گردی کو کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ آج نوجوان وہ بنو کے علاقے میں نکل آئے ہیں اور یہ لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، اور خاص طور پر یہ لوگ وہ ریاست پاکستان سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس ملک کے اتنے ہی وفادار شہری ہیں جتنے وفادار شہری اس ملک کے صوبہ سندھ کے لوگ ہیں، صوبہ پنجاب کے لوگ ہیں، تو اگر وہاں پر امن ہے تو ہمارے علاقے میں گزشتہ 20-25 سال سے مسلسل بدامنی کیوں ہے؟ سوال ان کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے، کیونکہ ریاست کو ٹیکس دینے والے یہ لوگ یہ جب یہی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن ریاست مسلسل اپنی ذمہ داریوں سے نالا کیوں نظر آتی ہے؟ ریاست اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بجائے کہ وہاں پر جھگڑے ہو، فساد ہو، فائرنگ کا تبادلہ ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی جنون مسائل وہ سنے جائے اور ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ آپ اگر دنیا کی جتنی بھی کنفلکٹس اس وقت دنیا میں موجود ہے یا جتنی بھی کنفلکٹس پاسٹ میں ہوئے ہیں، چاہے وہ سوڈان کی کنفلکٹ ہو، وہ چچنیا کی کنفلکٹ ہو، وہ دنیا میں کسی بھی ملک میں کنفلکٹ ہو، بوسنیا ہرزیگوینا کی کنفلکٹ ہو، تو دنیا میں تمام تر مسائل کا حل وہ ہمیشہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اولین جو بات ہے وہ ہے وہاں کی امن۔ اگر امن ہوگا تو وہاں پر جمہوریت بھی چلے گی، وہاں پر کارخانہ بھی چلے گا، وہاں پر روزگار بھی ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اگر امن نہیں ہوگا
تو وہاں پر بیرونی سرمایہ کار تو دور کی بات ہے، پاکستانی سرمایہ کار یا ہمارے اپنے سرمایہ کار جو ہے وہ بھی کسی بھی علاقے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بدقسمتی سے ہمارا سرمایہ جو ہے وہ یورپ، امریکہ، بنگلہ دیش، ملیشیا اور دیگر ممالک میں شفٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہماری کارخانے بڑی تیزی کے ساتھ بند ہو رہے ہیں، مہنگائی سے عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں تو یہ چاہیے کہ ریاست جو ہے وہ یہاں کے زخمیوں، یہاں کے اپریسڈ نیشن کے لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کی بجائے مرہم پٹی کرے، لیکن ان لوگوں کو مزید آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے مسائل سنے نہیں جا رہے اور بار بار ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کی جا رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور اگر پاکستان میں ہر شہری، ہر ادارہ، ہر بندہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا، کوئی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا اور دوسرے کو انفیریئر سمجھے گا، تو یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ جہاں کئی ممالک میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں ماضی میں، 19ویں صدی میں یہاں تک کہ 2005، 6 یا 10 تک وہ تو ہوتے رہے ہیں، لیکن 2024 سے مختلف صورتحال ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جہاں اویئرنیس بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے، لوگوں کو پل پل کی خبر مل جاتی ہے، اور اب یہاں کی نوجوان جو ہے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ اپنی حقوق سے زیادہ باخبر ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ امن پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ یہ لوگ مزید آپریشنز چاہتے ہیں، نہ یہ لوگ مزید دہشت گردی کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان کو آگے آنا ہوگا، یہاں کے لوگوں کو کے ساتھ، خاص طور پر یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کے مسائل سننے ہوں گے، اور ان کے مسائل جو ہے ان کو ایڈریس کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔